السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: لکل قوم عید وہذا عیدنا، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم حضرات، سامعین کرام، عید کا پیغام کیا ہے؟ رمضان المبارک کا مہینہ گزر گیا، لیکن جاتے جاتے اس نے تقوی و طہارت، عبادت و ریاضت، عفت و پاک دامنی، ذوق و شوق، عبادت و ریاضت، شوق تلاوت، تزکیہ نفس، توبہ استغفار، عنابت اللہ، فکر آخرت، معاصی و منکرات سے اجتناب اور رضا الہی کی جستجو کا درس دے گیا۔ ہم نے اس ماہ سے جو درس لیا ہے وہ درس زندگی ہے۔ جو کچھ عبادتوں اور نیکیوں کا اہتمام ہم نے اس مہینہ میں کیا ہے، رب کی منشا یہ ہے یہی ہماری پوری زندگی بن جائے۔ ہر وقت تقوی و طہارت، عبادت و ریاضت اور معاصی و منکرات سے اجتناب ہمارا شیوا ہو جائے۔ ہمارا کوئی بھی قدم حکم خداوندی اور فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نہ اٹھے۔ ہم صحیح معنوں میں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کا مصداق بن جائے۔ اگر ہم نے پوری زندگی رمضان کے تقاضے کے مطابق گزار لی تو یقین جانیے آخرت کی زندگی عید کی طرح ہوگی۔ رمضان کی تمام عنایات و برکات کے علاوہ اللہ رب العزت نے عید کی رات کو انعام و اکرام یعنی لیلۃ الجائزہ قرار دیا ہے۔ چنانچہ ہمیں اس رات کے فضائل و برکات سے مستفیض ہونے کے لیے ویسا ہی اہتمام کرنا چاہیے جیسا کہ ہم نے رمضان کی راتوں میں کیا تھا۔ عید الفطر اسلام کی طرف سے عطا کردہ خوشی و مسرت کے ان لمحات کا نام ہے جس میں بندہ بارگاہ یزدی میں سجدہ ریز ہو کر اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے، ساتھ ہی زبان حال سے یہ پیغام بھی دیتا ہے کہ خوشی کے لمحات میں بھی حق بندی ادا کرنا ہمارا ترے امتیاز ہے، جبکہ دوسرے اقوام ایسے مواقع پر نازیبا حرکات، ناچ گانا اور شراب و شباب میں مست ہو کر ہر وہ اعمال کر گزرتے ہیں جو سراسر منشا خداوندی کے خلاف ہوتا ہے۔ لفظ عید عادہ یعود عدن سے ماخوذ ہے جس کے معنی لوٹنے اور بار بار آنے کے ہیں۔ عید کو عید اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ پر مسرت دین بار بار لوٹ کر آتا ہے اور خوشی اور محبتوں کا پیغام لاتا ہے۔ اسلام دین فطرت ہے، یہی وجہ ہے کہ اسلام ہر اس عمل کو مباح قرار دیتا ہے جو فطرت انسانی کے مطابق ہو۔ اسی طرح خوشی اور مسرت انسانی فطرت کا خاصہ ہے اور اسلام جائز حدود میں رہتے ہوئے انسان کو ہر طرح کی خوشیاں نپٹانے کی مکمل اجازت دیتا ہے۔ انسان ابتدائے آفرینش سے ہی خوشیوں کا متلاشی رہا ہے، لیکن خوشیاں بھی دو طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک تو انفرادی، جس میں فرد سے تعلق رکھنے والے کچھ اشخاص شریک ہو کر خوشیاں منا لیتے ہیں، اور دوسری اجتماعی، جس میں کسی مذہب یا علاقہ سے وابستہ افراد بحیثیت قوم شریک ہوتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں۔ اس طرح کی تقریبات جن میں کسی قوم کے افراد اجتماعی طور پر شریک ہوں اور وہ مذہبی اور ثقافتی اعتبار سے قابل تقلید ہو تو اسی کام کا نام تہوار ہے۔ تہوار مختلف قوموں کی تہذیب و معاشرت کا آئینہ دار ہوتے ہیں۔
اسی طرح اسلام کے وہ تہوار عید الفطر اور عید الاضحیٰ اسلامی تہذیب و ثقافت، مزاج و وحدانیت، اصول حیات، تاریخی روایات اور اسلامی عقائد و تصورات کا اعادہ ہے۔ اگر ہم ان تہواروں کو صحیح طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق منائیں تو اسلام کی روح اور اس کے پیغام کو سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ حضرات گرامی، عید امت محمدیہ کو رمضان المبارک کی برکتوں اور عظمتوں کے طفیل عطا کیا گیا، جن میں بندہ رمضان کے تقاضوں کو فرمان خداوندی کے مطابق گزارتا ہے، راتوں کو جاگتا ہے، رب کے سامنے عاجزی و انکساری کا مظاہرہ کرتا ہے، پل بھر کے لیے بھی رب کی نافرمانی گوارا نہیں کرتا۔ ایسے ہی بندوں کے لیے اللہ رب العزت بطور انعام عید کا تحفہ عطا فرمایا ہے۔ عید کی اصل خوشی انہی لوگوں کے لیے ہے۔ نعمتیں مخصوص ہے سب متقی کے واسطے، نعمتیں مخصوص ہے سب متقی کے واسطے، زندگی ایک اور بھی ہے آدمی کے واسطے، زندگی ایک اور بھی ہے آدمی کے واسطے۔ ہو گیا گر حق شناسا کوئی جو رمضان میں، ہو گیا گر حق شناسا کوئی جو رمضان میں، عید لکھی ہے خدا نے بس اسی کے واسطے۔ عید الفطر کا اصل پیغام کو سناتے ہوئے علامہ سید ابوالحسن علی ندوی لکھتے ہیں اپنی کتاب میں، اب ضرورت ہے ہم مسلمان اپنے دین پر اثر نو قائم و پختہ ہوں، اس دین کا ایسا مظاہرہ کریں اور دین کا ایسا نمونہ دنیا والوں کے سامنے لائیں کہ دنیا کے لیے عید ہو جائے۔ بہت دن سے دنیا کی عید نہیں ہوئی ہے، دنیا حقیقی عید سے محروم ہے، صدیوں سے دنیا کی عید نہیں ہوئی، دنیا حقیقی عید کو ترس رہی ہے۔ نہ امن ہے، نہ اخلاق، نہ انسانیت ہے، نہ شرافت، نہ قدر شناسی ہے، نہ خدمت کا جذبہ، نہ خدا کی یاد ہے، نہ خدا کی شناخت اور نہ پہچان ہے۔ کہاں کا تہوار، سارے تہوار بچوں کے سے کھیل ہے، جیسے بچوں کی کوئی ذمہ داری نہیں، کھیلے کودے کھائے پیے اور خوش و خرم رہے، کچھ فکر نہیں ایسی دنیا کی قومیں بچوں کی طرح خوشیاں منا رہے ہیں، لیکن حقیقی خوشی نصیب نہیں۔ آج دنیا کو عالمی سطح پر ایک عید کی ضرورت ہے، وہ عید مسلمانوں کی کوشش سے ہی آ سکتی ہے، لیکن افسوس ہے کہ مسلمان خود اپنی عید کا شکر صحیح طریقہ پر ادا نہیں کر پاتے، اور آپ کوئی اور قوم ہے، افسوس سب ایک جیسے ہو گئے ہیں، رشوت، سود و مال، دولت اور آرام طلبی میں سب یکساں ہے، حالانکہ مسلمان ایسا نہیں ہو سکتا۔ تم حقیقی مسلمان بنو گے، اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تمہیں شان امتیازی عطا فرمائے گا۔ دور سے پہچانے جاؤ گے، دیکھو مسلمان آ رہا ہے، یہ حالت قرون اولیٰ کے مسلمانوں کی تھی، جنہیں دیکھ کر ملک مسلمان ہو جاتا تھا۔ ہمیں عید کے اصل پیغام کو سمجھنا چاہیے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ یہی عید الفطر کا اصل پیغام ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔